ولا ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سلام اس پر جس نے رسول کی تصدیق کی، سلام اس پر جس نے بادشاہی کی، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک میں جھاڑے پہ سوتا تھا، سلام اس پر جس نے سارے محبت سمجھائے، سلام اس پر جس نے پتھر کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر بوٹا بھول گیا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر خود بناتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہتے اور کو کھلاتا تھا۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب احترام قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، بالخصوص حضرات علماء عزیز وقار اور مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا صوفی منظور احمد صابر صاحب مجمعی مجددی جن کے حکم پر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ میری اور آپ کی خوش بختی ماہ نور کی بابرکت سعادت کے اندر پرمسرت احتیاط کے اندر شادمانی کے لمحات کے اندر اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور عقیدت اور محبت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے میں اور آپ یہاں جمع ہیں۔ مجھے جو موضوع حکم فرمایا گیا اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی علیہ السلام کی سیرت مطہرہ اور آپ کی سیرت کے حوالہ سے چند باتیں میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ امید ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا یہ معجزہ ہے کہ رب کائنات نے آپ کی سیرت کو محفوظ فرمایا کہ اس طرح کسی نبی اور کسی رسول کی سیرت محفوظ نہیں ہے جس طرح نبی علیہ السلام کا اسوہ، آپ کی سیرت، آپ کے اخلاق اور آپ کا طرز زندگی محفوظ ہے۔ جہاں تک کہ نبی علیہ السلام کے خانگی معاملات، گھر کے اندر کے معاملات کے نبی علیہ السلام کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی، آپ کی خانگی زندگی، گھر کے اندر کی زندگی کہ آپ بیٹھتے کیسے تھے، اٹھتے کیسے تھے، سوتے کیسے تھے، آپ کے کھانے کا انداز کیا تھا، پینے کا انداز کیا تھا، اور نبی علیہ السلام کا اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ اس نے سلوک کیسا تھا، تمام باتیں آج سیرت مطہرہ کی محفوظ ہے اور امت کے سامنے ہے۔ عموماً کوئی بھی شخص اپنی تنہائی کی باتوں کے بارے میں پسند نہیں کرتا کہ وہ عموماً کسی مجلس کے اندر کی جائے۔ تنہائی کے اندر انسان بے تکلف ہوتا ہے، بے تکلفی کی کیفیات میں ہوتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی واحد سیرت ہے کہ آپ نے سیدہ عائشہ پاک سے فرمایا کہ عائشہ میری خلوت کی باتوں کو جلوت میں بیان کیا کرو، میری تنہائی کی باتیں ہیں ان کو لوگوں کے سامنے بیان کیا کرو۔ تو نبی علیہ السلام کی خانگی زندگی ہو یا گھر سے باہر کی زندگی ہو، دونوں کمال ہیں اور دونوں کو اللہ رب العزت نے اتنا طیب و طاہر و ستھرا بنایا ہے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا کہ اللہ نے اپنے نبی کی سیرت کو کس طرح محفوظ کیا، اور اسی سیرت کے بارے میں فرمایا کہ اس سیرت کے اندر اللہ نے ہمارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ اپنے نبی کی سیرت اطہر کے اندر رکھا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے
اختیار دیا کہ آپ نبوت کے ساتھ بادشاہت کو اختیار کر لیں یا نبوت کے ساتھ بندگی کو اختیار کر لیں. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا الہی میں عبد نبی بننا پسند کرتا ہوں، بادشاہ نبی بننا پسند نہیں کرتا. مجھے نبوت کے ساتھ بادشاہت نہیں چاہیے، مجھے نبوت کے ساتھ تیری بندگی چاہیے. اور اے مالک کائنات میں چاہتا ہوں کہ ایک دن میں کھانا کھاؤں اور دوسرا دن میں بھوک میں گزاروں تاکہ تیرا شکر ادا کر سکوں. اس لیے نبی علیہ السلام کبھی بھی ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتے تھے. اس کی وجہ آقا کریم سے پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ ٹیک لگا کر کھانا کھانا، تکیہ لگا کر کھانا کھانا یہ بادشاہوں کا طریقہ ہے اور میں بادشاہ نہیں ہوں. میں نے نبوت کے ساتھ بندگی کو، عبدیت کو اختیار کیا ہے، بادشاہت کو اختیار نہیں کیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اعجاز ہے، آپ کے اخلاق عالیہ کا اعجاز ہے کہ زندگی کے کسی طبقے سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبی علیہ السلام کی سیرت کے اندر میرے لیے ہدایت کا کوئی سامان نہیں ہے. ہر طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والا، ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ کے اندر، میرے لیے سیرت کے اندر ہدایت کا سامان موجود ہے. اور نبی علیہ السلام کی زندگی کے ہر پہلو کے اندر امت کے لیے ہدایت کا سامان موجود ہے. اگر کوئی غریب ہے، مالی طور پر کمزور ہے، تو نبی علیہ السلام کی زندگی کے اس پہلو کو دیکھیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے، بھوک کی وجہ سے، فاقے کی وجہ سے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہیں. اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں تم سے زیادہ بھوک کی حالت میں اور میں نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہیں. اگر کوئی مالی طور پر کمزور ہے تو نبی علیہ السلام کی سیرت کا یہ پہلو دیکھے کہ کئی دن آپ کے گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا. جو فقر اختیاری ہے اس کو نبی علیہ السلام نے اختیار کیا. اگر کوئی مالی طور پر مضبوط ہے تو نبی علیہ السلام کی سیرت کا یہ پہلو دیکھے کہ ایک صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے قبل از قبول اسلام، ابھی اسلام نہیں لائے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے تو اس وقت آقا کریم کے پاس 2 پہاڑوں کے درمیان وادی کے اندر جتنی بکریاں، میدان بھری ہوئی بکریاں موجود تھی، آپ نے وہ ساری ان کے حوالے کر دی. فرمایا جاؤ گے تم لے جاؤ. وہ اپنے قبیلے کے پاس پلٹ کر گئے اور انہوں نے کہا اسلم، جلدی جلدی اسلام لاؤ. ان سے پوچھا ہوا کیا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ میں اس نبی کی بارگاہ سے آیا ہوں جو اتنا نوازتے ہیں، اتنا عطا کرتے ہیں اور اتنی سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہیں. جس کو نوازتے ہیں اس کو بھوک کا، ڈر کا، محتاجی کا، فقر کا ڈاری نہیں رہتا اور وہ ایسا امیر ہوتا ہے کہ زمانے کی بادشاہی اس کے قدموں میں آ جاتی ہے. وہ اس طرح نوازتے ہیں اپنے غلاموں کو، اس طرح عطا اور سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ انسان کو بھوک کا خوف اور ڈر ختم ہو جاتا ہے. نبی علیہ السلام کی سیرت اطہر کے اندر اگر کوئی بادشاہ ہے تو آقا کریم کی سیرت کا یہ پہلو دیکھے کہ نبی علیہ السلام جب مکہ کو فتح کر کے مکہ میں داخل ہوئے تو سیاہ رنگ کی جنگی چادر نبی علیہ السلام کے سر انور پر ہے. گردن اس قدر جھکی ہوئی ہے کہ آپ کا جو سر انور ہے وہ سواری کے پالان کے ساتھ، جو کچاوا ہے اس کی لکڑی کے ساتھ آپ کا سر ٹکرا رہا ہے. اور آپ نے مکے والوں سے کہا ڈرو نہیں، میں فاتح بن کر نہیں آیا، میں اللہ کا عاجز بندہ بن کے آیا. میں نے اگرچہ آج مکے کو فتح کیا ہے لیکن تم یہ بتاؤ کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا. آپ کے سامنے کون ہے؟ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا. وہی لوگ ہیں جنہوں نے بلال حبشی کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا. وہی لوگ ہیں جنہوں نے
حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دہتی ہوئی آگ میں پھینکا، یہ سامنے کھڑے ہیں، لیکن آپ نے خود سوال کیا کہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے لگا ہوں؟ تو انہوں نے کہا ابن کریم اخ کریم، آپ کریم کے بیٹے ہیں، کریم کے بھائی ہیں، کریم لوگوں کی نسل ہے، پاک لوگوں کے خاندان سے، ہم جانتے ہیں آپ کبھی بھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیتے، آپ نے اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ آج آپ نے مکہ فتح کیا ہے، لیکن آپ اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سنو، یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بھائیوں کو معاف کیا تھا، جاؤ آج میں اپنے خون کے پیاسوں کو آزاد کرتا ہوں، لا تثریب علیکم اليوم، آج میں تم سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ انہوں نے سگے بھائیوں کو چھوڑا تھا، میں اپنے خون کے پیاسوں کو آزاد کرتا ہوں، بتاتا ہوں جو فاتح ہوتا ہے وہ عاجز بن کر یوں داخل ہوتا ہے جس طرح نبیوں کا امام آج مکے کے اندر داخل ہوا۔ اب آپ توجہ فرمائیے، یہی پتہ ہے مکہ کا مکہ ہے۔ توجہ ہے پڑھنے کوئی نہیں، سیرت کا موضوع ہے، الحمدللہ ہم سنت والے بھی ہیں اور سیرت والے بھی، ہم خلق کا ذکر بھی کرتے ہیں اور خود کے رسول کا ذکر بھی کرتے ہیں، لیکن ہم اتنا مسئلہ بھی سمجھاتے ہیں کہ پہلے ولادت ہوتی ہے، سیرت بعد میں ہوتی ہے۔ ایک بندہ دنیا میں آئے گی تو اس کی سیرت کہاں سے آئے گی؟ تو نبی علیہ السلام کی ولادت بھی الحمدللہ ہم بیان کرتے ہیں اور سیرت بھی ہم بیان کرتے ہیں۔ یہی منظر ہے فتح مکہ۔ سامنے کون ہے؟ عثمان بن طلحہ۔ کون ہے یہ کعبے کی کلید بردار ہے، چابی بردار ہے، کعبۃ اللہ کی چابی ان کے پاس ہے۔ نبی علیہ السلام کے سامنے آئے تو آقا کریم نے فرمایا عثمان تمہیں وہ وقت یاد ہے؟ آقا کون سا وقت؟ فرمایا میں جب مکے کے اندر تھا ہجرت سے پہلے تو میں نے ایک دن تم سے کہا تھا کہ مجھے کعبے کی چابی دو، میں بیت اللہ کے سائے میں سجدہ کرنا چاہتا ہوں، اور تم نے کہا تھا کہ یہ چابی ابو لہب کو مل سکتی ہے، ابو جہل کو مل سکتی ہے، کافروں کے سورماؤں اور سرداروں کو مل سکتی ہے، آپ کو نہیں دے سکتا، کیوں؟ اور تم نے کہا تھا کہ آپ ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں، آپ کو چابی نہیں دوں گا۔ اور عثمان بن طلحہ، میں نے اس وقت تمہیں کہا تھا آج تم کے کعبے کی چابی نہیں دے رہا، ایک وقت آئے گا کہ یہ چابی میرے قدموں میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا تھا۔ اے عثمان بن طلحہ، آج وہ وقت آ گیا، آج کعبے کی چابی میرے پاس ہے، بیت اللہ کی چابی میرے پاس ہے، اب تو بتا یہ چابی میں کسے دوں گا؟ تو حضرت عثمان بن طلحہ نے کہا کم از کم یہ چابی آپ مجھے تو نہیں دے دے، میں نے آپ کا دل دکھایا تھا، آپ کو چابی نہیں دی تھی۔ فرمایا پھر سن، وہ تیرا طریقہ تھا، میرا طریقہ یہ ہے کہ چابی میں تیرے حوالے کرتا ہوں اور تجھے خوشخبری سناتا ہوں کہ قیامت تک یہ چابی تیری اولاد میں چلتی رہے گی، تیری نسل میں چلے گی، اور کئی تہذیبیں مٹے گی، بغداد لٹے گا، کئی فتوحات ہوگی، کئی سلطنتوں کے نام و نشان مٹیں گے۔ میں تجھے خوشخبری دے رہا ہوں، تیرا خاندان قیامت تک باقی رہے گا، اور کعبے کی چابی جو آج آمنہ کے لال نے تجھے دی ہے، قیامت تک تیری نسلوں میں یہ چابی چلے گی۔ جس نبی کے اخلاق اور سیرت یہ ہو کہ وہ اپنے خون کے پیاسوں کو بھی معاف کرتے ہیں، ان سے بدلہ نہ لیں، انتقام نہ لیں، بلکہ اس طرح ان کا تعریف قلب کرے اور دل پر ان کے اخلاق اس طرح اثر کرے
اس نبی کی سیرت ہے جس کو قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ نبی علیہ السلام کے اخلاق عظیم ہے، سن رہے ہو؟ سبحان اللہ۔ خلق عظیم ہے، اخلاق عظیم ہے۔ اب آپ سے سوال کرتا ہوں، اخلاق بندے کی ایک صفت کا نام ہے، خلق بندے کی ایک صفت کا نام ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ آپ کے اخلاق عظیم ہے۔ جس نبی کی ایک صفت عظیم ہے اس نبی کی ذات کی عظمت کو معلوم ہے۔ اور رب جس کو عظیم کہے، رب کہے کہ یہ عظیم ہے، رب جس کو عظیم کہے، رب کے تو قلیل اور تھوڑے کا بھی اندازہ نہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کل متاع دنیا قلیل، اے ابھی فرما دیجئے دنیا اور اس کا ساز و سامان یہ قلیل ہے۔ جس رب کے قلیل کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، اس رب کے عظیم کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اور وہ رب کیا کرتا ہے کہ میں نے اپنے نبی کو جو اخلاق عطا فرمائے ہیں وہ اخلاق بڑے عظیم ہیں۔ نبی علیہ السلام کے اس معاشرے میں تشریف لائے جہاں بات یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 6 حق ہے مسلمان کے دوسرے مسلمان پر، اور صرف ان کو لفظوں میں بیان نہیں کیا، اپنی عملی زندگی سے آقا کریم نے اس کا مظاہرہ بھی کر کے دکھایا۔ پہلی بات نبی علیہ السلام نے فرمایا سلام کرو۔ کیا کرو؟ سلام کرو۔ جس کو جانتے ہو یا نہیں جانتے سلام کرو۔ اور حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں جب میں نے پہلی مرتبہ نبی علیہ السلام کا دیدار کیا تھا تو میری پھوپھی نے میرا بازو پکڑ کر جھٹکا تھا اور کہا تھا یوں زندگی مانگ کر دے، میں نے سنا جو ان کو دیکھتا ہے نہیں کا ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام نے پلٹ کر کہا پھوپھی جان میں ان کا ہو گیا، میں نے دل ان کو دے دیا، کلمہ پڑھا، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، چھوٹ گئے۔ غیر مسلموں کے بہت بڑے عالم تھے اور اپنی کتابوں کو جانتے تھے تو سرکار نے پوچھا عبداللہ بن سلام سے مجھے کس بات نے متاثر کیا؟ عرض کیا سرکار میں نے آپ کا چہرہ دیکھا تو میرے دل سے آواز آئی اتنا سونا چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ یہ نبی بھی سچا ہے، پیغام بھی سچا ہے، دعوت سچی ہے، اسلام سچا ہے، دین سچا ہے۔ بات فرمائیے کہ جب میں نے کلمہ پڑھ لیا تو اسلام کی پہلی تعلیم میرے لیے کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے 4 باتیں ارشاد فرمائی۔ فرمایا افشوا السلام، اے عبداللہ بن سلام سلام کو پھیلاؤ، سلام کو پھیلاؤ، اس سے محبت بڑھتی ہے، دلوں کا کینہ دور ہوتا ہے، بغض دور ہوتا ہے۔ باقی ممتحان اللہ کی محبوب کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، رشتہ داریوں کو توڑو نہ جوڑو، رشتہ داریوں کو قریب کرو۔ پھر فرمایا جب لوگ سو جائیں اور لوگ خواب خرگوش کے مزے لیں تو تو رب کے حضور اپنے سر کو سجدے کے اندر رکھ دے، تو رب کے حضور سجدہ کر، اللہ کے حضور رات کو عبادت میں بسر کر۔ فرمایا یہ 4 باتیں تھیں جو سیرت النبی کا پہلا پیغام عبداللہ بن سلام کو بارگاہ رسول سے ملا جو غیر مسلموں کے عالم تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا السلام کو عام کرو۔ سن رہے ہو؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں نکل جاتے ہیں، دکان والوں کے قریب سے گزرتے ہیں، اس کو بھی کہتے ہیں السلام علیکم، اس کو بھی کہتے ہیں السلام علیکم۔ آپ کے غلام تھے حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک دن پوچھا آپ بازار سے خریدتے بھی پوچھتے ہیں، نہ کسی چیز کی قیمت پوچھتے ہیں، نہ بھاؤ بھاؤ کرتے ہیں، نہ کچھ خریدتے ہیں تو جاتے کیوں ہے بازار؟ فرمایا میں صرف سلام کرنے کے لیے بازار جاتا ہوں۔